اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. الہاکم التکاثر, competition in worldly increase diverts you. حتی زرتم المقابر, until you visit the graveyard. کلا سوف تعلمون, no, you are going to know. ثم کلا سوف تعلمون, then no, you are going to know. کلا لو تعلمون علم الیقین, no, if you only know with knowledge of certainty. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ, you will surely see hellfire. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ, then you will surely see it with the eye of certainty. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, then you will surely be asked that day about pleasure. آج کی سورۃ التکاثر, اور اس سورت کے پڑھنے سے پہلے یا اس کا ترجمہ کے آغاز کرنے سے پہلے ہر لیسن میں, ہر سبق میں ہم ایک حدیث پڑھتے ہیں. تو آج جو ہم حدیث پڑھیں گے یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں. اس حدیث کا نمبر ہے 1844, 1844. اس حدیث کے راوی ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ. وہ بیان کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تعاہدوا هذا القرآن فوالذی نفس محمد بیدہ لہو اشد تفلتا من الابل حتی اقلیها. فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعاہدوا ھذا القرآن, اس قرآن کی نگہبانی کیا کرو, اس قرآن کی حفاظت کیا کرو. مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ بے شک یہ قرآن بھولنے میں اور انسان کے ذہن سے, اس کے دماغ سے یا اس کے سینے سے نکلنے میں اس قدر تیز ہے جس طرح کسی اونٹ کو رسی کے ساتھ باندھ دیا جائے اور اسے موقع ملے تو وہ رسی سے نکل کر بھاگ جاتا ہے. تو یہ مثال دے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اگر اونٹ کو تم رسی سے باندھتے ہو اور وہ رسی ذرا بھی لوز ہو یا اس رسی کو سختی سے نہ باندھا گیا ہو تو اونٹ کو جو ہی موقع ملتا ہے تو وہ رسی سے نکل کر بھاگ جاتا ہے, یا اگر آپ رسی کو کھولیں تو وہ فوری بھاگ جائے گا. فرمایا اسی طرح قرآن مجید بھی انسان کو بھول جاتا ہے. تو پھر کرنا کیا ہے؟ تعاہدوا ھذا القرآن, اس قرآن کی حفاظت کیا کرو, اس کو ریپیٹ کیا کرو, اس کو یاد کیا کرو, بار بار پڑھا کرو. اگر تم اس کو بار بار پڑھنا چھوڑ دو گے تو یہ قرآن تمہارے پاس نہیں رہے گا. اور آپ دیکھ لیں اگر کوئی شخص اس نے ناظرہ پڑھا ہے اور اس کے بعد وہ اس کو نہیں پڑھتا, سالوں نہیں پڑھتا, تو اس کو پھر بالکل بھول جائے گا, وہ صحیح ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکے گا. اور اگر کوئی حافظ ہے, اس نے پورا قرآن حفظ کیا ہے یا کچھ اجزاء حفظ کیے ہیں, کچھ سپارے حفظ کیے ہیں, تو وہ ان کو چھوڑ دے, 1 سال کے لیے چھوڑ دے, تو وہ ایسا ہی ہو جائے گا جیسا کہ اس نے قرآن کو حفظ ہی نہیں کیا. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بالکل صحیح اور سچ پر مبنی ہے
کہ قرآن کو اگر کوئی انسان چھوڑ دیتا ہے تو قرآن اس کو چھوڑ دیتا ہے، قرآن پھر اس کے پاس نہیں رہتا۔ تو اس کو کرنے کا عمل کیا ہے کہ انسان ریپیٹ کرے، بار بار اس کو پڑھتا رہے۔ اور جیسے انسان بہت ساری چیزوں کو نہیں بولتا، کبھی آپ بولے ہیں کہ میں نے کھانا کھانا ہے؟ نہیں بولتا انسان۔ کیوں نہیں بولتا؟ کیونکہ اس کے نفس میں تڑپ ہے کہ میں نے کھانا ہے، نہیں کھائے گا تو اس کو بھوک محسوس ہوگی۔ اسی طرح قرآن کریم سے ایسی محبت ہو کہ انسان کو یہ فیل ہو کہ آج میرا کچھ رہ گیا ہے، آج میری جیب سے کوئی چیز گر گئی ہے۔ اس طرح سے جب آپ محسوس کریں گے تو تب یہ ایک عادت بن جائے گی کہ قرآن مجید کو روزانہ ایک مرتبہ کم از کم، نہیں تو کئی بار پڑھا جائے۔ اور خصوصاً جو ہم اسباق پڑھ رہے ہیں ان کو اگر آپ ریویژن کرتے رہیں گے تو یہ قرآن مجید آپ کو یاد ہوتا چلا جائے گا۔ تو قرآن مجید کو بار بار پڑھنا یہ نہایت ضروری ہے۔ سورت کا ترجمہ کرتے ہیں، الہاکم التکاثر۔ الہاکم کا مطلب ہوتا ہے غافل کر دیا تم کو۔ الہاکم التکاثر، کثرت نے تم کو، کثرت کی طلب نے غافل کر دیا۔ الہا یلہی، اس سے ہی ہے لہو۔ لہو کا مطلب ہوتا ہے کسی ایسی چیز کی طرف دلچسپی لینا کہ جس کی وجہ سے بہت اہم چیز کو انسان بھول جائے، یعنی ایسے کاموں میں مشغول ہو جائے اور ان کی طرف اس کی دلچسپی اس قدر بڑھ جائے کہ جو اس سے اہم کام ہے اس سے وہ غافل ہو جائے، ان کو بھول جائے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان بھول گیا ہے، غافل ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت کی طلب نے ہلاک کر دیا، تم غافل ہو گئے کثرت کی طلب کی وجہ سے۔ کثرت کیا ہے؟ تکاثر کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ کثرت میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ ایک تو مطلب یہ ہے کہ کثرت کی طلب، ہر چیز کی کثرت، مال کی کثرت، اولاد کی کثرت، جاہ اور شرف کی کثرت، یہ ان چیزوں نے انسان کو غافل کر دیا ہے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف کثرت کی طلب نہیں بلکہ دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش، کہ اس کے پاس اتنا مال ہے مجھے اس سے زیادہ مل جائے، اس کے پاس ایک گاڑی ہے میرے پاس دو ہونی چاہیے، اس کی جو پراپرٹی ہے اس سے میری پراپرٹی زیادہ ہو جائے، تو دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش۔ اور تیسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش بھی اور پھر فخر کرنا کہ میرے پاس زیادہ ہے تیرے پاس کم ہے۔ تو فرمایا کہ ان چیزوں نے تمہیں ہلاک کر دیا ہے، تم غافل ہو گئے ہو، تمہاری دنیا کی کوشش سب اسی کے لیے ہے۔ انفرادی کوشش ہو تب بھی آپ دیکھ لیں کہ انسان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میرے پاس زیادہ ہو، مجھے زیادہ مل جائے، وہ عزت ہو مجھے زیادہ ملے، مال ہو مجھے زیادہ ملے، کوئی بھی چیز ہو وہ مجھے زیادہ ملے۔ اور مجموعی طور پر اگر اقوام کو دیکھ لیں تو تب بھی پوری قومیں اس چیز میں لگی ہوئی ہیں، میرے پاس زیادہ ہو، ہمارے ملک کے پاس زیادہ ہو، ہمارے پاس اسلحہ زیادہ ہو، ہمارے پاس مال زیادہ ہو، ہمارے پاس دولت زیادہ ہو، ہمارے پاس انکم زیادہ ہو، ہمارے پاس پراپرٹی زیادہ ہو، ہمارے پاس قوت اور طاقت زیادہ ہو۔ سب پوری کی پوری کوشش اجتماعی طور پر بھی یہی ہے اور انفرادی طور پر بھی یہی ہے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان چیزوں نے، کثرت کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا ہے۔ کس سے غافل ہوگے؟ آخرت سے غافل ہوگے، دین سے لوگ غافل ہوگے، اور صرف یہی کوشش ہے۔ اور اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے، صحیح البخاری میں کتاب الرقاق میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان کتنا حریص ہے، کس قدر اس کے اندر کثرت اور مال کی ہرس اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ فرمایا کہ اگر انسان کو 2 وادیاں مال کی مل جائیں تو لب تغا ثالثہ، تو یہ تیسری کی کوشش کرے گا۔ 2 وادیاں، ایک حدیث کے الفاظ ہے کہ 2 وادیاں سونے کی مل جائیں، 2 وادیاں اس کو مال کی مل جائیں تو پھر بھی اس کی ہرس نہیں ختم ہوگی، لب تغا ثالثہ، یہ چاہے گا کہ مجھے تیسری بھی مل جائے۔ اور فرمایا کہ اس کے ہرس کو اور اس کے پیٹ کو سوائے مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھرے گی، یعنی قبر کی مٹی ہی اس کی ہرس کو ختم کر سکتی ہے، اس کے پیٹ کو بھر سکتی ہے، نہیں تو اس کی ہرس ختم نہیں ہونے والی۔ جتنا آئے گا انسان یہی چاہے گا کہ مجھے اس سے زیادہ ملتا رہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی میں یہ روایت ہے، فرمایا کہ ذئبانی جوعانی،
دو بھیڑیے اور جو بالکل بھوکے ہوں, ان کو کھانے کا کچھ نہ دیا گیا ہو, ان کو بھیڑوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے, بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے, تو وہ اتنا زیادہ نقصان نہیں کریں گے جس طرح انسان کے دین میں دو چیزیں زیادہ نقصان کرتی ہیں. وہ کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا ایک مال کی ہرس اور دوسری شرف اور عزت کی کوشش کرنا کہ میری جاہ و منزلت زیادہ ہو جائے. فرمایا یہ دو چیزیں انسان کے دین کو اس طرح سے برباد کر دیتی ہیں کہ جس طرح ایک ریوڑ کو, بکریوں کو دو بھوکے بھیڑیے برباد کر دیتے ہیں, اسی طرح انسان کو یہ دو چیزیں برباد کر دیتی ہیں. تو فرمایا الہاکم التکاثر, یہ کثرت کی جو طلب ہے, یہ کوشش ہے انسان کے اندر کہ میرے پاس زیادہ ہو اور زیادہ کا حصول اور پھر اس پر فخر. فرمایا ان چیزوں نے تمہیں غافل کر دیا ہے. اور یہ کب تک انسان کرتا ہے؟ حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم نے دیکھ لیا قبرستان کو. زرتم کا مطلب ہوتا ہے تم نے زیارت کی, تم نے دیکھا. المقابر مقبرہ کی جمع ہے, مقبرہ کہتے ہیں قبرستان. تو قبرستان یعنی بہت سارے قبرستانوں کو تم نے دیکھ لیا, یہاں تک کہ تمہاری موت آ گئی, اس وقت تک تمہاری یہ ہرس لالچ نہیں ختم ہوتی. اور پھر جو انسان بڑا ہوتا ہے اس کی ہرس زیادہ ہوتی جاتی ہے. صحیح البخاری کے الفاظ ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یکبر ابن آدم, ابن آدم بڑا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ وَيَكْبُرُ مَعَهُ اثنان, اور اس کے ساتھ دو چیزیں بھی مزید بڑی ہو جاتی ہیں. وہ کیا ہے؟ حرص المال وطول العمر, ایک مال کی ہرس اور دوسرا زندگی کا لمبا ہونا. جو انسان بڑا ہوتا ہے اس کی کیا خواہش ہے؟ میرے پاس مال زیادہ آ جائے اور میری عمر لمبی ہو, مجھے زیادہ جینے کا موقع مل جائے. فرمایا یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ ان کی ہرس انسان کے ساتھ ساتھ بڑی ہوتی جاتی ہے. جو انسان کی عمر بڑھتی ہے تو ان دو چیزوں کی ہرس اور لالچ بھی بڑھتی جاتی ہے. حتیٰ کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان کی جو عمر بڑی ہو اس کے اندر مال کی محبت کم ہوتی چلی جائے کہ میں نے کون سا دنیا میں اب مزید رہنا ہے, تھوڑا وقت رہ گیا ہے, آخرت کے لیے کچھ کر لو. لیکن یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ مال کی محبت اور عمر کا لمبا ہونا یہ انسان کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہتی ہیں. فرمایا حتی زرتم المقابر, کہ یہ کثرت کا طلب کرنا اور مال کی محبت, ہر چیز کی کثرت, یہ اس وقت تک انسان کے اندر رہتی ہے یہاں تک کہ وہ قبرستان کی زیارت کر لیتا ہے, یعنی وہ قبر میں پہنچ جاتا ہے. کلا سوف تعلمون, ہرگز نہیں, سوف تعلمون, ان قریب تم جان لو گے. یعنی تم نے اسی کو کامیابی سمجھ رکھا ہے کہ مال زیادہ ہو جائے, جس کے پاس دولت زیادہ ہوگی, جس کے پاس عزت اور شرف زیادہ ہوگا وہ کامیاب ہے. فرمایا ایسا نہیں ہے, کلا ہرگز ایسا نہیں ہے. سوف تعلمون, ان قریب تم جان لو گے کہ حقیقی کامیابی کیا ہے. جب تمہیں موت آئے گی تو موت کے آتے ہی تمہیں پتا چل جائے گا کہ میں جس کام کے پیچھے لگا رہا وہ تو کچھ بھی نہیں تھا, وہ تو دھوکہ تھا. متاع الدنیا, دنیا کا سامان تھا اور یہ دھوکے کا سامان تھا, میں تو اس کے پیچھے لگا رہا ہوں. سوف تعلمون, ان قریب تم جان لو گے. جو ہی آنکھیں بند ہوں گی تم قبر میں پہنچو گے تو سارے پردے کھل جائیں گے اور تمہارے سامنے یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ جس کوشش میں انسان لگا رہا ہے اس کوشش کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دنیا کے لیے جتنا بھی کیا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. 2 دن پہلے ہمارا ایک جاننے والا شخص فوت ہو گیا. اللہ اکبر. اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اچانک اس کے پیٹ میں درد شروع ہو گئی اور درد شدت اختیار کر گئی. بالکل صحت مند ٹھیک تھا, درد شروع ہوئی تو ڈاکٹرز کے پاس جب پہنچا تو انہوں نے بتایا کہ آپ کو کینسر ہو چکا ہے اور ایک رسولی ہے پیٹ میں تو وہ کینسر بن گیا ہے. تو بہرحال کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں, اس کا علاج ابھی ممکن ہے. پتہ ہی نہیں تھا, پیٹ میں درد ہوئی گئے اور کہا کہ کینسر ہو گیا ہے. تو کہا علاج ممکن ہے. کیا علاج ہے؟ آپ کو ٹیکے لگوانے پڑیں گے اور ایک ٹیکے کی قیمت ہے 13 لاکھ. اور اس شخص نے 3 ٹیکے لگوائے, ایک لگایا پھر دوسرا لگایا. اپنا گھر بنا رہا تھا, گھر کے کام کو روک دیا. اب صحت نہیں ہے تو گھر کا کام کیا کرنا ہے. اس کی اولاد نے بھی کوشش کی اور مہنگے ترین ٹیکے یعنی 13 لاکھ کا ایک ٹیکہ 3 ٹیکے لگوائے. اور اس بیماری کے 2 دن نہیں گزرے, تیسرے دن وہ شخص فوت ہو گیا.
یہ پورے کا پورا مال یہاں پر ہی رہ گیا. ایک جگہ پر ملازم تھا, ابھی ریٹائر ہونے میں 2 سال باقی تھے. کیا اس نے سوچا تھا کہ میں نے کیا کیا کرنا ہے, اور جو مال جمع کیا تھا اس کو کس طرح سے لگایا جا رہا تھا, لیکن موت کا فرشتہ پہنچ گیا. اس نے کہا یہ مال تمام کا تمام یہاں پر رہ جائے گا, اولاد رہ گئی, بال بچے یہاں پر رہ گئے, پراپرٹی رہ گئی, جاب رہ گئی, مال سب کا سب رہ گیا, کچھ بھی کام نہیں آیا. تو یہ حقیقت ہے جس کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ کلا سوف تعلمون, ہرگز نہیں, ان قریب تم جان لو گے کہ حقیقت کیا ہے, حقیقی کامیابی کیا ہے. اس کو تم نے کامیابی سمجھ رکھا ہے, یہ کوئی کامیابی نہیں ہے. ثم کلا سوف تعلمون, پھر ہرگز نہیں, سوف تعلمون, ان قریب تم جان لو گے. کلا لو تعلمون علم الیقین, ہرگز نہیں تم جان لو گے یقینی علم, یعنی پھر تمہیں یقین ہو جائے گا, کوئی شک باقی نہیں رہے گا. ابھی تو شک ہو سکتا ہے نا کہ پتہ نہیں یہ مولوی ویسے ہی بیان کرتے رہتے ہیں, تو اس وقت کوئی شک باقی نہیں رہے گا. علم الیقین, یقینی علم تمہیں حاصل ہو جائے گا. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ, اور پھر تم یقیناً دیکھ لو گے جہنم کو. جحیم کہتے ہیں جہنم کو. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ, نون ثقیلہ ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے یقیناً, تاکید کے ساتھ فرمایا کہ یقیناً تم دیکھ لو گے جہنم کو. کہ جو لوگ دنیا کے لیے ہی لگے رہے, ان کی ساری کوشش کاوش دنیا کے لیے تھی, ساری جدوجہد دنیا کے لیے انہوں نے صرف کی, تو ان قریب تم دیکھو گے کہ ان کا حشر کیا ہوگا. لا ترون الجحیم, ایسے گناہگار لوگ, کافر لوگ, وہ بھی جہنم کو دیکھیں گے, اور نیک لوگوں کو بھی جہنم دکھائی جائے گی. نیک لوگوں کو اس لیے دکھائی جائے گی کہ تاکہ انہیں عبرت ہو کہ یہ ٹھکانہ تھا, اگر ہم نیکیاں نہ کرتے, اگر ہم دین اسلام کے مطابق نہ چلتے تو یہ ٹھکانہ ہونا تھا, اور اللہ رب العالمین نے ہمیں بچا لیا, اس لیے دکھائی جائے گی. اور قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہر شخص تم میں سے اس میں وارد ہوگا. مطلب کیا ہے کہ کچھ دیر کے لیے اس کو جہنم میں جانا ہوگا, یہ وہاں سے یہ گزرے گا. تو مطلب یہ ہے کہ دکھائی جائے گی جہنم. لا ترون الجحیم, یقیناً ضرور تم اس جہنم کو دیکھ لو گے. ثم لترونها عین الیقین, اور پھر فرمایا کہ تم ضرور دیکھو گے اس کو, عین کہتے ہیں آنکھ کو, عین الیقین, یقینی آنکھ کے ساتھ. یعنی تمہاری یہ جو آنکھیں ہیں, اس وقت تمہاری آنکھیں شک نہیں کریں گی, یقیناً تم آنکھ کے ساتھ دیکھ لو گے. ایک انسان کو کچھ بتایا جائے کہ ایسا ہونے والا ہے تو وہ مان تو لیتا ہے, لیکن اس کو یقین نہیں ہوتا. جب وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو پھر کوئی شک باقی نہیں رہتا, پھر کہتا ہے کہ ہاں ایسا ہو گیا ہے اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جہنم کو بھی دیکھو گے, لا ترون الجحیم, تم جہنم کو بھی دیکھو گے اور پھر اپنی یقینی آنکھوں کے ساتھ دیکھ لو گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اور پھر تم سے سوال کیا جائے گا. لتسألن, پھر تم سے پوچھا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ بس دنیا میں آگے جیسے مرضی زندگی بسر کر لی, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میں ثم لتسألن, پھر تم سے پوچھا جائے گا, یومئذ, اس دن, عن النعیم, نعمتوں کے متعلق. اور نعمتیں کتنی زیادہ ہیں, انسان ان کا شمار نہیں کر سکتا. قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا نا, ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, کہ اگر تم نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. کچھ ایسی نعمتیں ہیں کہ جو انسان کے سامنے ہیں, اور کچھ ایسی ہیں جو انسان کے سامنے نہیں, تو انسان ان کا شمار نہیں کر سکتا. انسان کو اللہ تعالی نے صحت دی, یہ بھی نعمت ہے. انسان کو فرصت کا وقت ملا, یہ بھی نعمت ہے. انسان کو طاقت اور قوت مل گئی, یہ بھی نعمت ہے. انسان کا دماغ صحیح ہے, یہ بھی نعمت ہے. انسان کے جسم کے اعضاء صحیح ہیں, یہ بھی نعمت ہے. اس کو آنکھیں مل گئی, یہ نعمت ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو دیکھ نہیں سکتے, کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے ہاتھ کام نہیں کرتے, کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاؤں کام نہیں کرتے, کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا دل کام نہیں کرتا, کتنے ایسے لوگ ہیں جو کانوں سے بہرے ہیں, سنتے نہیں ہیں, کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا دماغ نہیں کام کرتا. تو یہ تمام کا تمام انسان صرف اگر اپنے جسم پہ غور کر لے تو بے شمار نعمتیں ہیں اس کے جسم میں. اور پھر آپ دیکھ لیں کہ جتنا بھی کوئی امیر شخص ہو, اس کے پاس جتنا بھی مال ہو, وہ کیا کر لے گا؟ مال کو آخر کار کرے گا کیا؟ وہ بلین ٹریلین ڈالرز ہوں, ان کو کیا کرے گا؟ کھائے گا تو وہی 2 روٹیاں یا 3 روٹیاں یہی کھائے گا نا, اور اس سے زیادہ کیا کھا لے گا؟ لیکن یہ پیسہ بس ایک ہرس اور لالچ انسان کے اندر ہے, ورنہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نہ یہ انسان کی صحت کا محافظ ہے یہ پیسہ, اور نہ ہی
اس کو موت سے بچا سکتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں بہت امیر ہیں، بیمار پڑ گئے، اب وہ خوراک بھی نہیں کھا سکتے، جو عام لوگ کھاتے ہیں وہ بھی ان کو منع ہو گئی ہیں۔ کسی کو شوگر ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہے، کسی کو کون سی بیماری ہے، پیسہ بہت ہے لیکن کھانے کو ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ یہ نعمتیں تم نہیں استعمال کر سکتے۔ اور پھر جتنا بھی مال اور دولت ہے وہ یہاں پر رہ جائے گا، انسان کے ساتھ کچھ بھی نہیں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ کے پاس کروڑوں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دے دی ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے پاس ان کروڑوں سے کہیں زیادہ بڑی نعمت ہے۔ یہ صحت کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ دیکھیں نا کتنا کہیں مالدار انسان ہوتے ہیں، اچانک کوئی ہیپن ہو جائے، کچھ واقعہ ہو جائے یا ان پہ کوئی بیماری آ جائے تو ان کی پورے کا پورا مال لگ جاتا ہے۔ پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک بچی ہے 13-14 سال سے بیمار ہے، اس کا علاج پاکستان میں نہیں ہے، صرف انڈیا میں علاج ممکن ہے۔ اور ویڈیو بنانے والے نے ویڈیو بنائی کہ اس کے علاج کے لیے ہمیں یہ اجازت دے دی جائے کہ ہم انڈیا میں جا کر اس کا علاج کروائیں۔ 13-14 سال سے یہ بیماری کو جھیل رہی ہے، برداشت کر رہی ہے، اس کا کوئی علاج پاکستان میں ممکن نہیں ہے۔ اس کے پاس اگر کروڑ ہار روپے بھی ہوں، اس کے کس کام کے؟ صحت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ صحت بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کی انسان قدر نہیں کرتا۔ بہت سارے لوگ فرمایا کہ ان نعمتوں میں قاصر ہیں، ان کی قدر نہیں کرتے۔ دو نعمتیں کون کون سی نعمتیں؟ الصحت والفراغ، ایک صحت کی نعمت اور دوسری فرصت کی نعمت۔ کہ انسان کی صحت ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ صحت کے وقت انسان جو کام کر سکتا ہے، جو دین کی خدمت کر سکتا ہے، جو اسباب کو یاد کر سکتا ہے، اور جس طرح سے قرآن کو یاد کر سکتا ہے، دیگر عبادات کر سکتا ہے، بیماری میں وہ نہیں کر سکے گا۔ اور فرصت کے جو لمحات ہیں، فرصت کا جو وقت ہے، جب انسان مشغول ہو جائے گا تو اس سے پہلے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ فرمایا یہ دو ایسی نعمتیں ہیں کہ اکثر لوگ ان سے غافل رہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا عن النعیم، نعمتوں کے متعلق، اور یہ تمام نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ انسان کو کھانے کو مل رہا ہے، اس کے متعلق بھی سوال ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بھوک کی وجہ سے گھر سے باہر نکلے، ایک انصاری صحابی کے یہاں چلے گئے۔ اس انصاری صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت کھلایا اور پھر کھجوریں پیش کی، آپ نے کھجوریں بھی تناول فرمائی، اور اس کے بعد آپ کو میٹھا ٹھنڈا پانی دیا، آپ نے وہ بھی پیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کی قسم یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جن کے متعلق قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کیا پوچھا جائے گا؟ کہ ان نعمتوں پر تم نے اللہ کا شکر ادا کیا یا نہیں؟ یہ نعمتیں دینے والا کون ہے؟ تم نے کیا سمجھ لیا کہ یہ خود بخود آ رہی ہیں، بس مجھے ملتی جا رہی ہیں؟ تم نے اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں کہ یہ نعمتیں دینے والا کون ہے۔ اس کو پہچانا، اور اگر پہچانا تو پھر اس پر اس کا شکر ادا کیا، شکر کیا یا ناشکری کرتے رہے۔ اور شکر کیا ہے کہ زبان سے بھی شکر ہو اور دل سے بھی شکر ہو اور عمل سے بھی شکر ادا کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، میں تیرا کھاتا ہوں، تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے ہی یہ مجھے دیا ہے۔ تو یہ پوچھا جائے گا، ان نعمتوں کے متعلق سوال ہوگا، اور وہ شخص جو نعمتوں کو ضائع کر دیتا ہے اس کا سوال تو اور زیادہ سخت ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ رحمتیں نچاور کرتا ہے تو برکتوں سے